ارینج کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں علماء ونگ جو ہے وہ موجود تو تھا، لیکن اس مکمل اور منظم اور متحرک انداز میں نہیں تھا جس کی جو ہے وہ عصر حاضر میں ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں علماء ونگ جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہے۔ پیر عمران شاہ صاحب ہمارے علماء ونگ پاکستان کے صدر ہیں، MNA ہیں، جو میرے بائیں تشریف فرما ہیں۔ تو ان کی رہنمائی میں جو ہے وہ پنجاب میں ہم نے علماء ونگ جو ہے اس کی تنظیم کو مکمل کر کے آج جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کی تقریب جو ہے وہ منعقد کی ہے، جس میں ہمارے پنجاب کے صدر انتخاب نوری صاحب میرے دائیں تشریف فرما ہیں، جنرل سیکرٹری حافظ محمد امجد صاحب وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب کے ہمارے دیگر عہدیداران وہ موجود ہیں، اور تمام ڈویژن کے صدور اور جنرل سیکرٹری صاحبان کو آج جو ہے وہ ہم نے نامزد کیا ہے اور ان کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 30 دن میں پاکستان علماء ونگ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کا ہر ضلع میں جو ہے وہ تنظیم مکمل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہر ڈویژن میں جو ہے وہ اسی طرح کے کنونشن جو ہے وہ منعقد کیے جائیں گے۔ اور علماء اکرام کو میں نے آج یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارا ایک ایسا وہ پارٹ ہوں گے کہ جو دینی معاملات میں جو ہے وہ ہماری رہنمائی اب بھی اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی جو ہے وہ کرے گا، اور جماعت ان کی رہنمائی میں جو ہے وہ عوامی خدمت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے دین کی خدمت کا فریضہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ سر انجام جو ہے وہ دے گی۔ تو یہ آج کا جو ہے یہ ہمارا یہ تقریب تھی، اور اس کے بعد آپ صاحبان کو بھی آج ہم نے زحمت دی تھی کہ آپ ہمارے علماء اکرام کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کی ملاقات بھی ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھائیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ علماء ونگ کا کھانا جو ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ بہت میٹھا بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں باقی لوازمات بھی جو ہے وہ جو ہے وہ پورے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ہے یہ یعنی تنظیمی حوالے سے تو ہمارا یہی آج عمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، اور باقی جو ہے وہ جو سوال آپ کرنا چاہیں گے اس کے جوابات کے لیے ہم سبھی جو ہے وہ حاضر ہیں، لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ سوالات اور ان کے جوابات میں ہمارا آج کا فنکشن جو ہے اسے گول نہ کیجیے گا۔ جی جماعت کے حوالے سے سب سے زیادہ باتیں چل رہی ہیں، یہ کلیئر ہے کہ آپ کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ پورا نہیں ہے۔ اگر آپ دوسری جماعتوں کو توڑتے ہیں، چاہے حکومتی اتحادی ہو یا ناراض اراکین ہو، تو کیا 90 والی جو سیاست ہے، چھانگا مانگا والی جس کو سیاست کہا جاتا ہے، وہ نہیں دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ عوامی دباؤ ہم پہ بھی ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب بھی ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں، اپنے حلقے میں جائیں، کسی فاتح پہ جائیں، کسی کی شادی میں جائیں، لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں، وہ یار کو کدوں جان چھڑاؤ، کب ہماری سے جان چھڑواؤ گے؟ لوگ جو ہیں وہ اتنی بد دعائیں دیتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی عمل ہوتا ہے، آپ کے بھائی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے، اپوزیشن کچھ نہیں کر رہی، آپ لوگوں کے اوپر اتنا جو ہے وہ مشکل ہے، مصیبت ہے۔ تو اس کے پیش نظر عوامی رائے اور عوامی دباؤ صرف ہم پہ نہیں ہے، صرف اپوزیشن پہ نہیں ہے، وہ ان کے ممبران کے اوپر بھی ہے۔ وہ بھی جب اپنے حلقوں میں اور اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو ان کو بھی لوگ جو ہے وہ پھر ایسی سناتے ہیں ان کو۔ اب یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ یہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ ایک ریلی لے کے چلے گئے وہ فیصل آباد کچہری بازار میں،
تو وہاں پہ جو ان کا حشر ہوا ہے، تو یہ جو پریشر ہے اس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی ممبر یہ کہتا ہے کہ جی میرے حلقے کے عوام کے دباؤ کے پیش نظر میں اس حکومت کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا، اگر کوئی وہ بات کرتا ہے جس طرح سے ہمارے ایک جو کے پی کے سے ممبر ہیں نور عالم صاحب، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہاں پہ، تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ عدم اعتماد کا حصہ بنتے ہیں یا ان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ اپنا واپس لیتے ہیں، تو اس کو آپ الزام اس کا جو ہے وہ آپ ہمارے اوپر نہ دیں، آپ ان کی کارکردگی کے اوپر دیں۔ انہوں نے 4 سال ہونے کو ہے، پونے 4 سال انہوں نے ماسوائے انتقام کے، ماسوائے جھوٹے مقدمے بنانے کے، ماسوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے، ایسا بدبخت انسان ہے کہ جہاں پہ بھی منہ کھولتا ہے، جہاں پہ بھی بات شروع کرتا ہے، 3 الفاظ کے بعد جو ہے نا چوتھے اور 5ویں پہ آ جاتا ہے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے۔ یعنی اس کا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وزیر اعظم جو ہے یہ اپوزیشن کا محاسبہ کرنے اور اپوزیشن کو گالیاں دینے اور اپوزیشن کے خلاف الزامات لگانے کے لیے بنا ہے یا اس ملک کی خدمت کے لیے بنا ہے۔ اس ملک میں جو بھی وزیر اعظم بنے اس کا اولین کام تو ملک کو چلانا ہے، عوام کی بہتری ہے، عوام کی جو ہے وہ فلاح و بہبود ہے، اس کے بعد باقی سارے جو عمل ہیں۔ اس کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی عوامی جو ہے وہ بہتری کا کوئی پروگرام ہے۔ اس کے پاس ایک ہی پروگرام ہے کہ اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے، اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنانے ہیں، اور اس کے علاوہ اس نے 4 سالوں میں جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کیا۔ اور خود اس کا اپنا عمل یہ ہے کہ اپنا اس کا ساتھی جو ہے وہ فیصل واڈا جیسے جو ہے وہ جرم میں جو ہے وہ 2 سال بعد عدالتوں سے نااہل ہو، اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتا، اس کے اوپر اس کو کوئی بات نہیں آتی۔ اپنی جو اس کی اے ٹی ایمز ہیں جنہوں نے آٹے میں، چینی میں، ادویات میں، یوریا کھاد میں، جنہوں نے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت ہے کہ یعنی وہ او سی ڈی سی بنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی 1.5 ارب روپے جو ہے نا انہوں نے ٹی وی پہ، اگر اس آپ ٹائم کا جو وہ تخمینہ نکالیں تو جو ہے وہ انہوں نے آگے جو ہے وہ 1.5 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی نصیحتیں، گفتگویں، اپنی جو ہے وہ تعریفیں، اور حالت یہ ہے کہ ایک پیناڈول کی گولی جو ہے اس کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ 7 روپے کا وہ پتہ ملتا تھا، اب وہ 40 روپے کا جو ہے مل رہا ہے۔ یعنی جو حکومت جو ہے عوام کو کچھ نہ دے سکے تو اس کے اوپر اگر کوئی عدم اعتماد کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ تشبیہ دیں۔ اس وقت اپوزیشن کی جو سٹرینتھ ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ آپ یقین کریں کہ فرق تو ٹوٹل جو ہے وہ 8-10 کا ہی ہے نا۔ آپ پنجاب لے لیں، مرکز لے لیں، تو پھر اتنے فرق سے جو حکومت ہوگی وہ کتنی کمزور حکومت ہوگی، کتنی وہ ایکسپوزڈ حکومت جو ہے وہ ہوگی۔ فرق اتنا ہے، اور اس سے دگنے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر عدم اعتماد جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، وہ نہ پی ٹی آئی میں رہنا چاہتے ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور معاملات بھی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری باقاعدہ ڈسکس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ہی پھر چیزیں جو ہے وہ اپنا ایک رخ جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں۔ تو میں اس میں سن لیں میں اس میں اس سے زیادہ کوئی تفصیل میں جا کے بات تو نہیں کر سکتا، نہ ہونی چاہیے، کیونکہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میڈیا میں کمنٹری کے انداز میں تو سر انجام نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ہم اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت سیریس ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی جان جو ہے اس نااہل اور نالائق ٹولے سے جو ہے وہ چھڑوائیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ آپ پہ دباؤ ہے کہ عمران خان کو نکالے، جہاں بھی جاتے ہیں عوامی دباؤ ہے، عوامی دباؤ ہے۔ اسی طرح عوامی دباؤ 2018 میں عمران خان صاحب پر تھا کہ نواز شریف صاحب کو نکالے، لیکن بہانہ عوامی دباؤ ہوتا ہے، نکالتا کوئی اور ہے۔ اس کو عوام نکالے گی یا کوئی اور نکالے گا؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ عوامی دباؤ کی جو آپ نے 2018 میں جو بات کی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت
PMLN کی حکومت کے خلاف کیا کوئی مہنگائی کا کوئی ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری جان چھڑائیں؟ اس وقت یعنی 2013 میں پورا ملک یہ کہتا تھا کہ یہ دو مسئلے ہیں. کیا؟ نمبر 1 لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے کی، اور اس کے بعد دہشت گردی. یہ دو مسئلے تھے، ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو مسئلے حل ہو جائیں تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کر جائے گا، پاکستان آگے بڑھ جائے گا. تو کیا PMLN کی گورنمنٹ نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف 2017 تک 4 سالوں میں، ان کو بھی 4 سال ہونے کو ہیں، 4 سالوں میں یہ دو مسئلے حل نہیں کیے؟ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی، دہشت گردی ختم نہیں کی. تو اس وقت پھر کس طرح سے جو ہے وہ عوامی دباؤ تھا؟ اس وقت کوئی عوامی دباؤ نہیں تھا، اس وقت ایک سازش تھی، اور اس سازش کے تحت جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا. اور وہ سازش بعد میں، بلکہ اس وقت بھی پوری طرح سے جو ہے وہ عیاں ہے. جہاں تک آپ نے یہ خلائی مخلوق اور دوسری باتیں کی ہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو پھر خواہ مخواہ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ گھسیٹنے کی. باقی ہم جو کر رہے ہیں وہ عوامی دباؤ پہ کر رہے ہیں، عوامی رائے کے اوپر کر رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم یہ عمل کریں گے تو اس میں اگر کوئی مداخلت کرے گا تو بالکل ہم یہ بات جو ہے وہ اس مرتبہ ہم پاکٹ نہیں کریں گے، ہم بتائیں گے، عوام کو بتائیں گے، جن کے کہنے پہ ہم کر رہے ہیں ان کو بتائیں گے کہ جناب یہ بات اس طرح سے ہے اور یہ بات اس طرح سے. راز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی عمران خان کی تقاریر کی بات کی، وہ بار بار اس میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کہتے ہیں میرے ساتھ ہے. اب پیپلز پارٹی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے، تو نون لیگ کی لڑائی چلتی رہے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا وہ بھی کوئی رابطے میں آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، ہماری اس سے پہلے بھی ہمارے اوپر یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ سالٹ کیا گیا، یک طرفہ طور پہ ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے، یک طرفہ طور پہ بابا رحمت جو ہے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے مینیج کر کے جو ہے وہ جو ہوتا رہا سارا آپ کے سامنے ہے. ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی جو ہے وہ غربت سے ہے، ہماری لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو درپیش مسائل جو ہیں وہ ان سے ہے، ہماری لڑائی جو ہے وہ دہشت گردی سے ہے، اور ہم وہی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے بہترین مفاد میں جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. ہاں یہ ہمارا جو ہے یہ بنیادی اصول بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان میں فری فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور پاکستان جو ہے اس کو آئین کے مطابق جو ہے وہ چلایا جائے. آئین کے مطابق اب چلے گا تو پاکستان چلے گا، اب آئین سے انحراف کر کے پاکستان جو ہے وہ نہیں چل سکتا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جی جی آپ نے ابھی عوامی رد عمل کی بات کی ہے، آپ کو سامنے عوامی رد عمل کا، تو ایک عوامی رد عمل یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو کب واپس لے کے آئیں گے؟ یہ آپ کے MLA سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، آپ کے حلقے بھی لوگ پوچھتے ہیں، مختلف ڈیٹس بھی آپ لوگ دیتے ہیں، تو نواز شریف کب واپس آئیں گے؟ یہ بھی تو عوامی دباؤ ہے آپ لوگ. جی عوامی رد عمل یا دباؤ جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے، اس میں وہ دباؤ جو ہے وہ آلموسٹ 90% یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنا علاج کروائیں، ان کی صحت بہتر ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آپ واپس بلائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ پارٹی کو بھی اور باقی معاملات میں بھی ہمیں ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. اگر اب ہم اوپر میٹنگ کر رہے تھے تو اگر اس میٹنگ میں بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی ان سے کوئی انسٹرکشن لینے کی تو میں ان سے بات کر سکتا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کا ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ ان کو فوری بلایا جائے، بلکہ یہ دباؤ ہمارے اوپر ہے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے، وہ صحت مند ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جب صحت مند ہو جائے تو پھر ان کو بلایا جائے. اچھا رانا صاحب، وفاقی وزراء کو آج ایوارڈ دیے گئے ہیں بہترین کارکردگی پر، تاریخی اسناد بھی دی گئی ہیں. مراد سعید کو نمبر 1 منسٹر قرار دیا. ٹھیک ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں کل کی خبر سن رہا تھا، اور آج صبح جب میں گھر سے نکلا ہوں تو اس وقت وہ تقریب شروع تھی، اور وہ جو ارباب صاحب ہیں اس کی تقریب کا جو ابتدائیہ وہ بیان کر رہے تھے. خدا کی قسم میں نے اس وقت جو دوست میرے ساتھ میں ان کو کہا، میں نے کہا کہ نمبر 1 جو ہے نا مراد سعید ہو. دیکھیں اس کی جو کارکردگی اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. صحت کارڈ جو ہے وہ دیے گئے، رانا صاحب بتائیں کہ صحت کارڈ دیے گئے، کیا آپ نے اپنا صحت کارڈ لے لیا ہے؟
اور کیا کوکین کا دیکھیں جی علاج- میری بات آپ آج نوٹ کر لیں، صحت کارڈ جتنا بڑا فراڈ ہوگا نا، اس سے بڑا فراڈ جو ہے میرا نہیں خیال کہ ویسے تو خیر انہوں نے فراڈ بڑے بڑے کیے ہیں، کروڑ نوکری کا بھی فراڈ کیا ہے، 50 لاکھ گھروں کا بھی فراڈ کیا ہے، اور کتنے ارب 10 ارب میرا خیال پودوں کا بھی جو ہے وہ فراڈ کیا ہے، اور اس فراڈ میں بھی میرا خیال ہے ساری پی ٹی آئی جو ہے یہ جو ہے یہ جیل جا سکتی ہے، لیکن اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ریشو ہے، مجھے خیر ایک متعلقہ آدمی نے بتایا کہ جی جو بیڈ ریشو ہے، یعنی جس طرح سے ہماری آبادی ہے اس آبادی کے مقابلے میں جتنے ڈاکٹرز ہمیں چاہیے تو اس کی ایک ریشو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اسی طرح سے جو ہاسپٹل میں بیڈ اویلیبل ہیں ان کی ریشو جو ہے وہ 0.6 یا چلے آپ 1% لے لیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پوری آبادی کو 1% بھی بیڈ ریشو اویلیبل نہیں ہے، اور یہ صحت کارڈ جو ہے وہ ماسوائے اس کے کہ آپ جا کے ہاسپٹل داخل ہوں، اس کے علاوہ یہ آپ کو اویلیبل ہی نہیں ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ اس کو جو ہے وہ اویل کر سکیں گے، اور پھر اس میں جو ہے وہ اس 10 لاکھ میں سے کتنے لاکھ جو ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں جائے گا، اور اس غریب کو جو ہے وہ کیا ملے گا؟ اس کا کارڈ جو ہے یہ جن بیماریوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو تیسرے دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے اس عوامی خدمت کو صرف انتقام کی بنیاد کے اوپر، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس میں میاں شہباز شریف کا نام آئے گا یا یہ کام جو ہے وہ میاں شہباز شریف نے شروع کیا تھا، انہوں نے اربہ روپے کی مفت ادویات جو لوگوں کو ہاسپٹل سے آؤٹ ڈور پیشنٹس کو ملتی تھی، آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے آؤٹ ڈور پیشنٹس کی تعداد اپنا جو ہے وہ نوٹ کر لیں، اور جتنے لوگ داخل ہوتے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ نوٹ کر لیں، وہ 0.01% بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل انہوں نے صرف اپنی جو ہے وہ تعریفیں کرنے کے لیے، پراپیگنڈا کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا ہے، یہ فراڈ ہے اور یہ فراڈ ثابت کیا ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوکین کا علاج بھی صحت کارڈ پہ ہو سکے گا؟ دیکھیں جی کوکین کا علاج جو ہے یہ کیونکہ جو منشیات کا علاج والے جو ادارے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے، اور صحت کارڈ کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ اگر علاج ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو کافی ریلیف ملنے کے چانسز پیدا ہو جائیں۔ آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے جی لاسٹ 2 کویسچن، جی لاسٹ 2 کویسچن، یہ کرنے پہلے اس کے بعد آپ کا۔ تحریک عدم اعتماد اگر آپ کی جی کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا فوری انتخابات ہوں گے؟ پرائم منسٹر کون ہوگا؟ اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی بنا لی گئی ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں بھی کافی مفصل بحث ہوئی ہے، ہماری جو CEC کی میٹنگ تھی اور اس سے جڑے دوسرے معاملات جو ہیں ان کے اوپر بھی پوری بحث ہوئی ہے، تمام ممبرز نے اپنی اپنی رائے جو ہے وہ دے دی ہے، اور کوئی رائے ایز سچ کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی سب کی ایک رائے یا یونینیمس رائے نہیں تھی، تو اس کے اوپر پھر حتمی اختیار جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ پارٹی کو جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ اور جو دوسری ایک رکاوٹ تھی ہماری جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، بندے نہیں ہیں، بندے تو ان کے اتنے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا۔ معاملہ یہی تھا کہ بعض جگہوں پہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ایک حلقہ جو ہے وہ کسی کو دیں، وہاں پہ جو ہمارا ساتھی یا ہمارا ورکر ہے اس کا بھی تو پارٹی کے اوپر حق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ طے ہوں گی، اس کے اوپر CEC نے اپنی مفصل رائے دے دی ہے، اور اس کے بعد اختیار جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو اور رابطوں کا اختیار میاں شہباز شریف صاحب کو دے دیا۔ لاسٹ کویسچن جی 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 عظیم شکر مل کے آپ کو کیا بات پہ نہ ہو کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے آپ کا یہ تھا کہ کسی بھی صورت ہمیں فیئر الیکشن چاہیے، لیکن اب آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اسے جماعتوں کی طرف سے عظیم شکر مل چکے آپ کو، وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں دیکھیں ہم جو ہے وہ عدم اعتماد بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف تو یہی ہے کہ اس کے فوری بعد جو ہے وہ فری فیئر جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے۔ باقی رہی بات اعتماد کی یا سگنل کی،
हम ना किसी का एतमाद चाहते हैं, ना किसी का सिग्नल चाहते हैं। हम अपने तौर पे जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमारी अपनी स्ट्रेंथ भी और उसके बाद जो चीज़ें जिन लोगों से तय होगी, लेकिन ये मैं वाजे कर दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके साथ पॉलिटिकली जो प्रॉमिस करेगी इंशाअल्लाह ताला हम उसको ऑनर करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जी। ज़ाहिर है अपोजिशन हाथ पाँव मार रही है कि नंबर गेम उनकी पूरी हो जाए हाउस चेंज के लिए या जो भी प्रोग्राम है। बेसिकली तो ये एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, पॉलिटिकल प्रैक्टिस नहीं है। इसको आप ठंडा मांगा की सियासत कह लें या एस्टेब्लिशमेंट की कह लें, तो फिर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है आपका उसका तो कोई फायदा नहीं, नहीं। देखें, मामला ये है कि एक आदमी जिसको अवाम जो है वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, तो आइन और कानून के मुताबिक वो अपना जो मैंडेट है उसको बरकरार रखते हुए उसके ऊपर ये पाबंदी है कि वो ऐसे अमल की मुखालफत कर सके जो अवाम के इज्तिमाई मुफादात के ख़िलाफ़ हो। आप मुझे बताएं कि इनकी टोटल जो स्ट्रेंथ है उसमें से अगर 15 बंदे जो है वो माइनस हो जाएं तो फिर उसके बाद फिर ये कायम रह सकेंगे। उसके बाद इनको फिर जो है वो ख़ुद रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। देखें, ये सूरतें जो है अदम एतमाद आता है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, ये चीज़ें जो हैं ये सारी जो है वो इस वक्त डिस्कस करने वाली नहीं है। जैसे ही ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा, अब आप हमें हाथ पांव मारता नहीं देखेंगे, आप इंशाअल्लाह ताला इनको जूतियां मारता देखेंगे। जी, अब लास्ट क्वेश्चन जी। देखिए जी, लॉन्ग मार्च की तो डेट तय है, वो 23 मार्च को हमने इस्लामाबाद पहुंचना है और हर कीमत पे पहुंचना है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी उससे पहले अगर ये चले जाते हैं तो फिर हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जो है पोस्टपोन हो, वरना 23 मार्च को हम हर कीमत पे जो है वो वहाँ पे पहुँचेंगे। और बाकी ये जो कोशिश है इसके मतलब कोई टाइम टेबल कोई भी देने की जो है वो पोजीशन में नहीं है। अदम एतमाद मूव होनी है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाना है, ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ साहब के पास है। वो जो फैसला करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। राणा साहब, ये बताइएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो है वो मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन दोनों जमातें जो है वो लॉन्ग मार्च अलग-अलग से करने जा रही हैं, तो इन मुलाकातों का हासिल वसूल क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा एट द एंड? देखें, यानी लॉन्ग मार्च जो है वो पीपल्स पार्टी अगर पहले करना चाहती है तो ठीक है, वो अपना एहतजाज जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और पीडीएम भी जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रही है। और जो अपोजिशन की जो जमातें हैं पार्लियामेंट में, मुत्तहिदा अपोजिशन है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी का हमारे प्रेसिडेंट और हमारे कायदे इसमें इख्तिलाफ़ के ऊपर जो है वो पूरा एतमाद है। तो इसलिए हम उनको जो है वो इस हद तक कि हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी इस नाअहल और नालायक टोला, अब देखें ये हुकूमत नहीं है, ये तो एक नालायक और अबाश लोगों का एक टोला जो है इसे इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। इसके ख़िलाफ़ जो भी जो है वो साथ दे, हम उसका जो है वो साथ लेने को तैयार हैं। और बाकी जो है वो बाकी सारी जमातें जो, पीपल्स पार्टी अपनी जमात अलहदा जमात है, हम अलहदा जमात हैं। हो सकता है कल को जब इलेक्शन होगा तो हमारा जो है वो मुकाबला आपस में होगा, तो इसलिए उस चीज़ को आप पेश नज़र रखें। बहुत शुक्रिया जी। और अब आप चलें ऊपर खाने के लिए। इस बार तो लॉन्ग मार्च होगा या परेड होगी? लॉन्ग मार्च होगा।